اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ میرے لیے انتہائی احترام کے لائق محترم بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، ذی الحج کی آج 11 تاریخ ہے۔ قربانی کا دوسرا دن ہے۔ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے قربانی کرنے کی توفیق عطا کی، انہوں نے قربانی والا عمل کیا، اللہ رب العالمین سے دعا فرمائیے کہ اللہ ان کا یہ عمل اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ جن کے پاس طاقت نہیں تھی، استطاعت نہیں تھی، جو یہ عمل نہیں کر سکے، دل میں خواہش بہت تھی، تڑپ بڑی تھی، لیکن یہ کام ان کے بس سے باہر تھا، اللہ رب العالمین آئندہ سال ان کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ وہ بھی یہ عمل دہرا سکیں، کر سکیں۔ یہ بات تو بالکل واضح ہے کہ قربانی کا مقصد اللہ تعالیٰ کا تقوی حاصل کرنا ہے، اللہ رب العالمین کی رضا کو حاصل کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رضا اس وقت تک حاصل نہیں ہوتی جب تک بندے میں تقوی نہیں ہے۔ تقوی ہوگا تو اللہ رب العالمین عمل کو قبول فرمائے گا۔ یہ تقوی کیا ہے؟ آج کے اس مختصر وقت میں اسی بات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ تقوی کیا ہے، تقوی کہتے کس کو ہیں، اور تقوی کی ہماری زندگی میں اہمیت کیا ہے۔ سب سے پہلے اگر تقوی کی اہمیت کو دیکھا جائے تو اللہ رب العالمین قرآن حکیم میں ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، حق تقاتہ، جیسے ڈرنے کا حق ہے۔ اور ڈرنے کا حق کیا ہے؟ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، تمہیں موت آئے تو اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ تقوی کا مفہوم یہ بنے گا کہ جو شخص متقی ہے وہ مسلمان ہوتا ہے، اور جو مسلمان ہوتا ہے وہ مسلمان ہونے کا حق ادا کرتا ہے۔ رک کر 1 منٹ کے لیے مسلمان کا مفہوم سمجھنا بھی ضروری ہے کہ مسلمان کس کو کہتے ہیں۔ صرف نام رکھ لینے سے بندہ مسلمان نہیں بنتا، اپنے آپ کو
امت مسلمہ کا حصہ کہلوا لینے سے کوئی بھی شخص مسلمان نہیں بنتا۔ مختلف فرقے ہیں، مختلف جماعتیں ہیں، مختلف گروہ ہیں مسلمانوں کے، کسی خاص گروہ کے ساتھ اٹیچمنٹ کی وجہ سے بھی کوئی مسلمان نہیں بنتا۔ مسلمان لفظ عربی زبان کا لفظ ہے، مسلمز اس کا اصل ہے۔ مسلم کہا جاتا ہے انتہا درجہ بات کو تسلیم کرنے والا، ماننے والا۔ اور مسلم کی جو وضاحت اور ڈیفینیشن عربی زبان کے ماہرین نے کی ہے، یہ اسلام سے ہے مسلم، اور مسلم عربی بدو اس اونٹ کو کہا کرتے تھے اور کہتے ہیں آج بھی، جس کی ناک میں نکیل ہوتی ہے اور جس کی نکیل ہوتی ہے وہ مالک ہے، اور جس کی ناک میں نکیل ہے وہ مسلم ہے۔ اب جس کو نتھ پڑی ہوئی ہو، نکیل پڑی ہوئی ہو، وہ اپنی مرضی کا مالک نہیں ہوتا۔ اونٹ بڑا مضبوط جانور ہے، بڑے غصے والا جانور ہے، لیکن جب اس کی ناک میں نکیل ہوتی ہے تو یہ مجبور ہوتا ہے، اور جب یہ مجبور ہوتا ہے تو پھر یہ اپنی مرضی سے حرکت بھی نہیں کر سکتا۔ انسان کا چھوٹا سا بچہ 8-9 سال کا، اس کے ہاتھ میں ایک بڑے اونٹ کی نکیل ہوتی ہے۔ اب وہ چھوٹا سا بچہ اس نکیل کو، اس رسی کو پکڑ کے نیچے کو کھینچتا ہے، تھوڑا سا زور لگاتا ہے تو اونٹ کو سمجھ آ جاتی ہے کہ میں نے بیٹھنا ہے۔ دراصل اس کی ناک کو کھینچ پڑتی ہے، جب ناک کو کھینچ پڑتی ہے تو وہ بیٹھ جاتا ہے فرما بردار ہو کے۔ کچھ لمحوں کے بعد یہی 8 سالہ بچہ، 9 سالہ بچہ اس کی پشت پہ سوار ہو جاتا ہے، پھر اس کو کھڑا کرتا ہے تو وہی طریقہ اپناتا ہے، وہ نکیل والی رسی کھینچتا ہے تو اونٹ اوپر کو اٹھ جاتا ہے۔ اس کی مہار، اس کی نکیل اس کی مہار کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ سوار نے جس طرف جانا ہے اونٹ اسی اشارے کو چل نکلتا ہے۔ در حقیقت یہ مسلم ہے، اس کی نکیل اسے مجبور کر رہی ہے کہ رستہ یہ ہے۔ ایسے ہی ایک شخص جو مسلمان ہے، انسان ہے، اس سے بھی اللہ کا تقاضا یہی ہے کہ اے ایمان والو، اقرار کر لیا ہے، مسلمان ہو چکے ہو، اب مسلمانی کی انتہا کو پہنچنا ہے تم نے۔ اس سے پہلے حق کا تقاتی ہی، تم نے اللہ سے ڈرنا ہے تو ڈر کا حق ادا کرنا ہے۔ جب تم ڈر کا حق ادا کرو گے، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تمہاری موت اس حال میں ہوگی کہ تم مسلمان ہوگے۔ تقوی کی ایک مسلمان کی زندگی میں یہ اہمیت ہے کہ جب تک تقوی نہیں ہے مسلمان نہیں۔ اسی بات کو اللہ رب العالمین نے تقوی کی اہمیت کے پیش نظر، یہ سورۃ آل عمران سے آیت تھی، سورۃ البقرہ میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الناس۔ اس سورت میں اللہ تعالی نے تمام کائنات کے انسانوں کو مخاطب کیا ہے۔ جو پہلے آیت میں نے پڑھی تھی، اس آیت میں اللہ نے صرف اہل ایمان کو مخاطب کیا ہے۔ تمام کائنات کے انسانوں کو، کالے گورے، امیر غریب، چھوٹے بڑے، ہند سندھ، شرق غرب،
شمال جنوب، بحر بر، کہیں بھی کوئی انسان بستا ہے، تمام کائنات کے انسانوں کو اللہ رب العالمین نے یہ دعوت دی ہے ان الفاظ میں، یا ایھا الناس، اے لوگو، اعبدوا ربکم، تم اپنے رب کی عبادت کرو، الذی خلقکم، رب وہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، والذین من قبلکم، اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا۔ تم نے عبادت کیوں کرنی ہے؟ اللہ کی بندگی کیوں کرنی ہے؟ یہ بندگی تمہاری زندگی کا مقصد کیوں ہونا چاہیے؟ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ تقوی کی اہمیت، وہ عبادت ہی نہیں، وہ اللہ کی بندگی ہی نہیں، جس کا نچوڑ، جس کا خلاصہ اور ماحصل تقوی نہیں۔ سورۃ البقرہ پہلی آیات اللہ رب العالمین فرماتے ہیں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب ہے اس میں کوئی شک نہیں، ھدی للمتقین، قرآن کریم سے ہدایت چاہتے ہو تو تمہیں متقی بننا ہوگا۔ قرآن مجید سے ہدایت چاہیے۔ سب سے بڑا اس دور میں ہماری امت کا مسئلہ یہ ہے، کل عید کا دن تھا، شہر سے لے کر دیہاتوں تک، دیہاتوں سے لے کے چھوٹی چھوٹی گوٹھ اور چھوٹی چھوٹی بستیوں تک نماز عید الاضحیٰ ادا کی گئی۔ تل دھرنے کو جگہ نہیں تھی، اتنے انسانوں کا ہجوم جمع ہوا۔ صرف ایک دن گزرا ہے، آج جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ آپ کے پاس آپ کی سواری ہوگی، موٹر سائیکل ہوگی، سائیکل ہوگی، کار ہوگی، آپ اپنی گاڑی پہ بیٹھیے، اپنے پوری اس بستی کا وزٹ کر کے آئیے، ہر مسجد کو دیکھ کے آئیے، کتنے نمازی بیٹھے ہوئے ہیں مساجد میں جمعے کی نماز کے انتظار میں۔ ہمارا سب سے بڑا المیہ یہ ہے جس سے ہم اس دور میں گزر رہے ہیں، اور کبھی کبھار تو مجھے ڈر آنے لگتا ہے۔ آج ہم ہیں اپنے ماں باپ کی قبروں پر دعا کر لیتے ہیں، ہم ہیں کہ آج ہم نماز پڑھ لیتے ہیں، نماز میں رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب پڑھ لیتے ہیں۔ جس نہج پر ہم جا رہے ہیں، جس رستے کو ہم اپنا چکے ہیں، خوف آتا ہے وہ حالات دیکھتے ہوئے کہ کل کو ہماری قبروں پر ہماری نسلیں ہوں گی دعائیں کرنے کے لیے موجود۔ قرآن مجید جو منشور حیات تھا، جو دستور زندگی تھا، ملک کے ایک میں کیا ہوں، اس مسجد کے مولوی سے لے کے ملک کے وزیر اعظم اور صدر تک ہر بندہ کہتا ہے کہ قرآن مجید دستور زندگی ہے۔ سارے کہتے ہیں قرآن مجید دستور زندگی ہے۔ تو قرآن مجید میں زندگی گزارنے کے اللہ نے سارے دستور بیان کیے ہیں۔ آنکھیں بند کر کے تنہائی میں بیٹھیے اور پھر سوچئے کہ قرآن مجید کو میں نے دستور زندگی سمجھا ہے، یہ الہامی دستور جو قرآن مجید کی صورت میں اللہ نے عطا کیا ہے، اس کی کتنی شقیں ہیں کہ جن پر میں اپنی زندگی میں عمل کر رہا ہوں۔ ہم سب کو سوچنا چاہیے کہ ایک طرف ہم کہتے ہیں قرآن مجید دستور حیات ہے، نظام زندگی ہے، اور دوسری طرف قرآن مجید کے ساتھ ہمارا تعلق صرف اتنا ہے، یا تو قبروں پر پڑھنے کے لیے، یا گھروں میں یاسین پڑھنے کے لیے، اتنا سا قرآن مجید کے ساتھ تعلق ہے۔ زیادہ سے زیادہ تیر ماریں تو قرآن مجید کو اٹھا کے تو اس پر حلف
اور اس پر قسم دیتے ہیں اس سے اوپر ہمارا قرآن مجید سے کیا تعلق ہے، قسمیں اٹھانے سے بڑھ کے ہم نے قرآن مجید سے محبت کیا کی ہے۔ دراصل اس کی وجہ یہ ہے کہ آج ہمارا قرآن مجید سے تعلق اگر کمزور ہے تو اس کی بھی وجہ یہی ہے کہ ہمارے دلوں میں تقویٰ نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، یہ کتاب ہے اس میں کوئی شک نہیں، ھدی للمتقین، یہ کتاب عظیم الشان، اللہ نے اس کتاب کو متقین کے لیے ہدایت بنایا ہے، یہ پرہیزگاروں کے لیے، متقین کے لیے ہدایت ہے۔ اور متقی کون ہے؟ سورۃ البقرہ میں اللہ رب العالمین نے ان آیات میں متقین کی نشانیاں بیان کی۔ الذین یؤمنون بالغیب، نمبر 1 وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں۔ 2 نشانیاں۔ ومما رزقناہم ینفقون، جو رزق اللہ نے دیا ہے زکوٰۃ کی صورت میں، صدقات کی صورت میں، قربانی کی صورت میں، عطیات کی صورت میں، ہدیوں کی صورت میں، وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ 4تھی علامت والذین یؤمنون بما انزل الیک، کہ وہ لوگ ایمان رکھتے ہیں اس پر جو اللہ نے محمد الرسول اللہ پہ نازل فرمایا، قرآن حکیم کی آیات پر ایمان ہے۔ اور 6ٹھی نشانی، 5ویں نشانی، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، وہ اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو آپ سے پہلے اللہ نے نازل فرمایا۔ آخری نشانی یہ ہے وبالآخرۃ ھم یوقنون، وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ یہ نشانیاں ہیں متقین کی۔ جس بندے میں یہ علامات موجود ہیں وہ متقی ہے، وہ پرہیزگار ہے۔ اور جب لوگ پرہیزگار ہوتے ہیں، قرآن مجید کے فیصلوں کو دیکھنے کے لیے ہمیں کوئی تھرمامیٹر لگانے کی ضرورت نہیں، کوئی خوردبین رکھنے کی ضرورت نہیں، کوئی مائکروسافٹ آلہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس کے ساتھ دیکھیں کہ قرآن مجید پر عمل کتنا ہو رہا ہے، قرآن مجید کی حقانیت کو سمجھا کتنا جا رہا ہے۔ انہی آیات کی روشنی میں قرآن مجید کو سمجھا جا سکتا ہے اور پھر دیکھا جا سکتا ہے کہ ہم کس نقطے پہ کھڑے ہیں، ہم کہاں پہ کھڑے ہیں۔ حیرانی ہوتی ہے تب جب کوئی بندہ فوت ہوتا ہے تو فوت ہونے پہ اکثر لوگ تعزیت کرنے آتے ہیں، ملتے ہیں۔ ملنے کے بعد ایک مشترکہ جملہ ہے، ایک کامن کامنٹس ہیں جو ہر ایک دوسرے کو دیتا ہے۔ کیا ہے؟ اللہ کا حکم۔ کیا کہتے ہیں؟ یہی کہتے ہیں نا، جس مر جائے تو مرنے پر جب تعزیت کرنے جاتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ اچھا پھر یار اللہ کا حکم، تو اگلا کیا کہتا ہے؟ مان لیا۔ بھائی جان یہ مان نہیں لیا آپ نے، یہ منوایا گیا ہے۔ مانا تو تب ہوتا جب دن میں 5 دفعہ اللہ کی بڑائی کی صدا کے ساتھ نماز کا بلاوا آتا رہا، ساتھ یہ تمہارے ساتھ وعدہ ہوتا رہا، آؤ اللہ کے گھر میں آؤ، نماز ادا کرو، حی علی الفلاح، تم نماز پڑھو گے، نماز تمہیں کامیابی کے زینے طے کروا دے گی۔ مانا تو تب ہوتا جب دن میں 5 دفعہ اس کی بڑائی کی صدا کو سنا تھا، سب کچھ چھوڑ دیتا، سارے معاملات بالائے طاق رکھتے ہوئے اللہ کے گھر کا رخ کر لیتا اور یہ کہتا بھائی جی اللہ کا حکم ہے، اللہ کا حکم مان رہا ہوں، اللہ کا حکم مانا جائے گا، اس کا حکم تسلیم کیا جائے گا۔ کیا ہوتا ہے ہمارے جنازوں پہ؟ جنازہ گاہیں بھر جاتی ہیں، جنازوں پہ جنازہ گاہیں بھر جاتی ہیں۔ افسوس کہ نمازوں پہ مسجدوں کی ایک صف بھی نہیں بھرتی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟
जनाजा पढ़ने जाओ तो हम अपने सारे काम छोड़ छाड़ के जनाजे के लिए जमा हो जाते हैं। कोई एक हदीस लाइए, कोई एक रहमते कायनात का फरमान लाइए कि जिसमें आपने ये फरमाया हो कि अगर तुमने जनाजा ना पढ़ा तुम्हारी बख्शिश ना होगी, तुम्हारी निजात ना होगी, तुम्हें मुआफी नहीं मिलेगी। कहीं आपने नहीं फरमाया कि अगर तुमने जनाजा ना पढ़ा तुम्हें कबीरा गुनाह मिलेगा। लेकिन जो दिन में 5 दफा फर्ज ऐन नमाज, फर्ज ऐन 5 वक्ता नमाज की आवाज आती है, इसके बारे में तो वाज़ेह अल्फाज में कहा है बैनल अब्दी व बैनल कुफ्री तर्कुस सलाह। एक मुसलमान बंदे और काफिर के दरमियान अगर कोई हद फासिल है तो वो नमाज है। नमाज छोड़ोगे, जानबूझ के छोड़ोगे, मन तरक सलाता मुतअम्मिदन फ़क़द कफ़र। कहा जिसने नमाज जानबूझ के छोड़ी, जब तक वो नमाज नहीं पढ़ता, तौबा नहीं करता, तब तक वो बंदा कुफर कर रहा है। जनाजे के बारे में ऐसा नहीं फरमाया। और हमारे जनाजों पे अवामी हुजूम होता है। पता है ये हुजूम क्यों होता है जनाजों पे? कई लोग तो आते हैं सवाब के लिए, अल्लाह ताला जो सवाब के लिए जाते हैं उनको सवाब अता फरमाए। वो पंजाबी की किसी ने कहावत कही थी, उसने कहा था माड़े दी मर गई मां, वो तगड़े दा मर गया कुत्ता, पूरा पिंड नहीं सुता। तगड़े दा मर गया कुत्ता, पूरा पिंड नहीं सुता। माड़े दी मर गई मां, लैंदा कोई नहीं ना। ये ताल्लुकात निभाए जाते हैं। आज अगर अर्श वाला अल्लाह अपनी ज़ियारत करवा दे और ये कहे कि मैं तुम्हारी मस्जिद के दरवाजे पे खड़ा होकर तुम्हें देखूंगा, मैं तुम्हारी हाजिरी लगाऊंगा, उसने कहा है मैं तुम्हारी हाजिरी लगाता हूं, वो कहता है मैं तुम्हें देखता हूं, उसका ऐलान है मैं तुम्हें देखता हूं। आयतुल कुर्सी सारे पढ़ते हो, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। असल बात यकीन की है। कुर्बानियां करने के बाद भी हमारा यकीन नहीं बना। अगर हमारा यकीन हमारे अल्लाह पे मजबूत हो ना, तो हम कभी भी रुपए को अपना रब ना बनाए। हमारा माबूद बड़ी अजीब बात है। कुर्बानियां करते हैं, आमाल करते हैं तकवे के लिए, फिर हमारे अंदर तकवा पैदा नहीं होता। हमारी इबादत बेरूह, हमारी रियाजतें बेमकसद, नमाज में लज्जत नहीं, सजदों में सुकून नहीं, रिश्तों में मोहब्बत नहीं। आखिर इसकी वजह क्या है? हमने हर चीज को तराजू में तोलना शुरू कर दिया है। तोलते हैं हम, इंसानों की हैसियत को तोलते हैं, तोलने के बाद हम बर्ताव करते हैं। मुत्तकीन की शान ये नहीं होती। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, ये कुरान मजीद हिदायत है मुत्तकीन के लिए। तक़वा, लौ अन्ना अहलल कुरा आमनू वत्तक़ौ लफ़तहना अलैहिम बरकातिम मिनस समाई वल अर्ज़। अगर बस्तियों वाले, शहरों वाले मुत्तकी बन जाएं, तक़वे की अहमियत को समझना शुरू कर दें कि तक़वा इनकी जिंदगियों में आ जाए, परहेजगारी इनकी जिंदगियों में आ जाए, चलते चलते तक़वे की वजाहत और सराहत भी सुन लीजिए। बड़े खूबसूरत अल्फाज में हज़रत उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु के सामने एक सहाबी ने तक़वे को, लफ्ज़ तक़वा को डिफाइन किया। आप पूछते हैं मुझे बताओ तक़वा किसे कहते हैं? उन्होंने कहा कि अमीरुल मोमिनीन, आप कभी कांटेदार झाड़ियों से गुजरे? उन्होंने कहा हाँ गुजरा हूं। वो पूछते हैं आप जब तक कांटेदार झाड़ियों से गुजरते हैं तो आप क्या करते हैं? आप फरमाते हैं जब मैं कांटेदार झाड़ियों से गुजरता हूं तो अपने कपड़ों को समेट लेता हूं। वो सहाबी अर्ज करते हैं
امیر المومنین آپ اپنے کپڑوں کو کیوں سمیٹتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں اس لیے سمیٹتا ہوں کہ کوئی کانٹا میرے کپڑوں میں نہ آ جائے، میرے کپڑے خراب نہ ہو جائیں۔ تو صحابی نے کہا امیر المومنین یہی تقویٰ ہے، یہ دنیا گناہوں کا بازار ہے، اس دنیا سے جب گزرنا ہے تو خود کو سمیٹ کے گزرنا ہے، گناہوں سے بچتے ہوئے گزرنا ہے۔ انسان کی فطرت میں اللہ نے بھول شامل کی ہوئی ہے، انسان کی فطرت میں غلطی شامل ہے۔ وہ انسان ہی نہیں جو خطا کار نہیں، اور متقی انسان ایسا ہوتا ہے کہ اس سے گناہ ہو جائے اپنے اللہ سے معافی مانگتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ایک مسلمان مومن اس کی مثال اور ایک منافق کی مثال یہ ہے کہ منافق گناہ کرتا ہے، گناہ کو گناہ نہیں سمجھتا۔ مومن ایک گناہ کر لے، ایک جرم اس سے سرزد ہو جائے تو وہ تب تک چین سے نہیں بیٹھتا جب تک اسے معافی نہ مل جائے۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں ایک پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہوا ہوں، پہاڑ کھسکے گا میرے اوپر آ گرے گا اور میں ریزہ اس پہاڑ کے نیچے آ کے میں برباد ہو جاؤں گا، میں گم ہو جاؤں گا پتھروں میں۔ وہ گناہ کو گناہ نہیں سمجھتا۔ جو متقی ہوا کرتے ہیں ان سے جرائم ہو جائیں، وہ جرائم کو صرف جرائم نہیں سمجھتے، متقی جرائم کو اپنے لیے بڑے پہاڑوں سے بھی زیادہ نقصان سمجھتے ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں گناہوں میں گم ہو جاؤں اور اللہ کی ناراضی کا باعث بن کے ہمیشہ کے لیے جہنم میں چلا جاؤں۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، عید الاضحیٰ کا یہی پیغام ہے کہ متقی بن جائیں، پرہیزگار بن جائیں۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ آج پوری قوم کو ضرورت ہے کہ قربانی کی روح کو سمجھے، میں اور آپ قربانی کی روح کو سمجھیں، متقی بن جائیں، پرہیزگار بن جائیں۔ اور متقی جب بن جائیں گے اللہ برکتوں کے دروازے بھی کھولیں گے، رحمتوں کے دروازے بھی کھول دیں گے۔ اور اللہ رب العالمین کا حکم ہے اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اللہ سے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے۔ ڈرنے کا حق یہ ہے کہ تمہاری موت بھی ہو تو اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ اللہ رب العالمین ہمیں یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں متقی بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَٰذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ۔